السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ یہ بتائیے پڑھ کے سوچ کیا رہے تھے؟ سن کے ابھی لیکچر کیا خیال آ رہا تھا آپ کو؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، چھوٹی باتوں کو بہت بڑا کر کے بتاتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں. جس کو نہیں تکلیف ہوتی اس کو بھی سن کے ہونے لگتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہر موقع کی مناسبت سے قرآن و سنت ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں کبھی بھی کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اگر یہاں اس موقع پہ وہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو آپ کو فوراً حل ملے گا. اگر نہیں معلوم تو جو جانتے ہیں ان سے معلوم کر لیں، اور اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلہ بھی حل ہوگا. اور اگر کسی وجہ سے وہ مسئلہ آپ کے لیے تکلیف دہ بھی ہو گیا تو بھی آپ کو ایسی رہنمائی مل جائے گی کہ آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے. زندگی تو ہے امتحانوں کا نام، ایک امتحان نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا. تو اس لیے ایسے تمام مواقع پر صحیح معلومات کا خود ہونا، اپنے لیے ہونا اور پھر دوسروں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے. کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے فائدے کا بننا ہے، نہ کہ جب وہ بیمار ہو، تکلیف میں ہو تو اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور اسکولڈنگ. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو زکام ہو جائے، گلا خراب ہو جائے تو مائیں ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور کھاؤ یہ چیز. میں نے منع کیا تھا نا، تو بھئی اب ہو چکا جو ہو چکا، آئندہ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اب اس کا حل سوچو. کہتے ہیں اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب اگلی چیز کو سوچیں. اپنے لیے کیا سوچنا ہے؟ احتیاطی تدابیر. دوسروں کے لیے جو بیمار ہو چکے ہیں ان کے لیے اچھے مشورے، اچھا علاج، اس کے طریقے خود بھی بتانا. خود ڈاکٹر نہیں بن جانا، ان کو ڈاکٹرز کی طرف رہنمائی کرنا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو بعض اوقات ہاسپٹلز، ڈاکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ بہت مصروف ہو جاتے ہیں. تو ہر شخص کو وہ ایک آئیڈیل طبی سہولت میسر نہیں ہوتی. ہمارے اس ملک میں کتنے فیصد عوام کو طبی سہولتیں میسر ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. تو بہت سارے لوگ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آلٹرنیٹ میڈیسن کیا ہے اس کا خود بھی پتہ ہونا چاہیے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں طب نبوی. طب نبوی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طب کی باتیں، صحت سے متعلق اصول ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمیں تو بہت دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہ پڑے. اور بہت ساری چیزوں کا علاج تو اس طرح بتا دیا چند مختصر چیزوں میں کہ موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے اس میں. بعض چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے اس میں، اور شفا ہوتی باذن اللہ ہی ہے. چلیے یہ تو ایک بات ہو گئی. اور کیا سیکھا آپ نے؟ جی ابھی ریسنٹلی تعلیم القرآن میں آپ نے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، قرآن مجید میں سب سے پہلی مثال جو کسی جانور کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ بعوضہ ہی کی ہے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کی اپنی ایک حکمت ہے، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہے ہمیں، اور کتنی پاورفل ہے. بظاہر دیکھنے میں ایک مکھی کو تو ہلکا کہتے ہیں، مچھر اس سے بھی ہلکا ہے، تو انسان بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے؟ کیا ریزن ہے کہ مشکل ہم پر آئی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو بعض اوقات کوئی بھی مشکل صرف امتحان کے لیے آتی، کوئی ایز سچ پرٹیکولر ریزن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تعلیم القرآن کی پھر مثال دوں گی. دوسرا پارہ آپ نے شروع کر دیا اور اس میں یہ آیات آئی ہوں گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہے نا یہ
کیا معنی ہے اس کا؟ ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، بشیء ساتھ کسی بھی چیز کے. کون کون سی چیز؟ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ. یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. کبھی بھی کوئی علاقہ، کوئی ملک ان سب چیزوں سے پاک نہیں ہوا. ایک نہیں تو دوسری، دوسری تو تیسری، کوئی نہ کوئی چیز آتی رہے گی. تو ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اس میں انسان کے لیے جہاں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں وہاں اس کے شکر اور اس کے صبر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کس کیلیبر کا انسان ہے. کیونکہ انسان دو ہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے، دو اس کی صفات سے پتہ چلتا ہے، کہ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو اندر شکر گزاری کتنی آتی ہے، جیسے الحمد پہ ہم نے کافی تفصیل میں بات کی تھی. اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی رویہ یا معاملہ یا کوئی سچویشن اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی، اس وقت کس طرح ریاکٹ کرتا ہے. بعض لوگ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، ناظرہ، تجوید اور تفسیر اور حفظ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور نماز، نفل، سب کچھ، لیکن ایک چیز مرضی کے خلاف ہوتی ہے، کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں. کبھی دیکھا لوگوں کو ریاکٹ کرتے ہوئے؟ دین پڑھے ہوئے لوگوں کو ریاکٹ کرتے ہوئے دیکھا کبھی آپ نے؟ آپ کے آس پاس ہے مثالیں ساری. ذرا سی کسی نے بات نہیں مانی، اس طرح بہیو کریں گے جیسے کوئی ان پڑھ بھی نہ کرے. تو حیرت ہوتی ہے نا اس وقت کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو جب کوئی ناگوار صورتحال ہمیں پیش آتی ہے تو ہم کرتے کیا ہیں؟ اسی طرح جب یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں، کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ. بندوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی دوسرا تکلیف میں تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اس پر کتنا رحم کرتے ہیں، ہم اس کی کتنی ہمدردی کرتے ہیں، ہم اس کو کتنا نفع پہنچاتے ہیں، ہم اس کے کتنے کام آتے ہیں. کوئی بیمار ہے تو کتنی اس کی عادت کرتے ہیں، کتنی کیئر کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر خود تکلیف آ گئی اپنے اوپر تو کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں دراصل امتحان ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہو. اس لیے خصوصاً جب کسی پہ کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنے بیٹھ جانا چاہیے اس نے کون سا گناہ کیا ہے، اور اس کا کون سا جرم ہے، اور اس کی کون سی زیادتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پکڑ میں آ گیا. عموماً تو لوگ یہی کرنے لگتے ہیں نا. اگر کسی کو بخار ہو گیا لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ اگر کوئی شخص آپ کے جاننے والوں میں سے، عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں میں سے اگر کوئی اس تکلیف کا شکار ہے تو آپ نے اس کے بارے میں گمان کیسا کیا، کیا سوچا؟ اچھا سوچا یا برا سوچا؟ ہم سب کا بھی تو ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا. ہم دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ نہیں، اس پہ تو امتحان آیا، ہم پہ بھی آ گیا. ہمیں اہل ایمان کے بارے میں کیا ظن رکھنا چاہیے، کیا گمان رکھنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہر ایک کو بدگمانی کی نظر سے مت دیکھیں کہ یہ ضرور گناہ گار ہی ہے اور یہ چور ہے اور یہ بہت ہی خراب انسان ہے. اس ذہنیت کو بدلیں، پازیٹو تھنکنگ اپنائیں. اب مثال کے طور پر یہ جو چیزیں ہیں جس میں خوف، بھوک، جان، مال اور پھلوں کے نقصان، آپ کو پتہ ہے اس وقت سبزیاں اور پھل کتنے مہنگے ہو رہے ہیں، خصوصاً وہ جو سندھ میں پیدا ہوتے تھے. اب اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. پھلوں میں سبزیاں بھی آ جاتی ہیں، ثمرات جو ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز آتی ہے اس میں. کس نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے سب کا ایک امتحان ہے، آزمائش ہے کہ کبھی پھل کم ہوں گے. اب دیکھا کبھی جب زلزلہ آیا، جب پچھلے سال سیلاب آیا، چیزیں مہنگی ہوئی، دودھ، ڈیری کی پروڈکٹس، ہر چیز، کیونکہ جانور مر گئے، بہت کچھ ہوا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بزنس ختم، والانفس، جانیں، اور جان صرف انسان کی نہیں ہوتی، جانوروں کی بھی ہوتی ہیں. یہ جو گائے بھینسیں مر گئی تھی وہ بھی انفس میں ہی آ جاتی. والثمرات، کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر سب کو؟ وبشر الصابرین، اور صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے، اسی میں کچھ خیر ہوگی. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم
صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ، یہ سیدھے رستے پر ہیں، ان کی ڈائریکشن اور ان کی سوچ درست ہے. ٹھیک، تو کرنا کیا ہے؟ صبر، اور اس وقت میں بھی اچھی خبر، اچھی بات منہ سے نکالیں. لیکن عام طور پر ہم ہر آزمائش کو صرف عذاب بتاتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پہ آ گیا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، عذاب بھی آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم فرعون کو جب انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو مختلف طرح کے عذاب میں مبتلا کیا تھے. اتفاق سے آج صبح کی میری تلاوت انہی آیات کی تھی. اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس چیز سے آزمایا تھا؟ ان پہ تو عذاب بھیجا تھا. وہ کیا چیزیں تھی؟ ذرا اس کا بھی کمپیریزن کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. یہاں بھی نقص من الثمرات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی ایک شکل ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب کوئی اچھی چیز آتی تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، we deserve it. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب کوئی مشکل وقت آتا، کوئی تکلیف آتی تو کس کو الزام دیتے تھے؟ موسیٰ اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو الزام دیتے تھے. یہ منحوس ہیں، ان کی وجہ سے ہم پہ مشکل آ گئی ہے. اب بھی کیا ہوتا ہے؟ بلیم گیم. جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی عذاب آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا یہ طبقہ بہت کرپٹ ہے. ہم پر حکمرانوں کی وجہ سے مشکل آئی ہے. حکمران کہتے ہیں یہ عوام کی وجہ سے آئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مذہبی طبقے کی وجہ سے. پچھلے دنوں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں مذہبی طبقہ بہت انوالو کیا جا رہا تھا. کبھی کسی گروپ پہ ہم بلیم کر دیتے، کبھی کسی پہ کر دیتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہونا کیا چاہیے؟ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہم نے ہر انسان کی جو نحوست ہے اس کے اپنے گلے میں ڈال رکھی ہے. یعنی جیسے تمہارے عمل ہوں گے، یعنی ایک وبا بھی آئے، کوئی عذاب آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان آئے، اس میں ہر ایک کا معاملہ الگ ہوتا ہے. یاد رہے کہ یہ بات، ایک وبا پھیلی، کچھ لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ عذاب ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وہ امتحان ہے، آزمائش ہے. کیونکہ اس وبا میں، اس امتحان میں نیک و بد سب پس جاتے ہیں. جب ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ کرنے کی غرض سے، تو وہ کیا ہوگا ان کا؟ جی، زمین میں دھس جائیں گے. وہ زمین، اب ظاہر ہے اس زمین پر صرف وہی لوگ تو نہیں ہوں گے، اور بھی جو لوکل وہاں رہ رہے ہیں، کوئی یہاں سے گزر رہا ہو تو کچھ ہو تو آس پاس کا علاقہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو قیامت کے دن وہ کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ ان میں سے ہر ایک اپنی نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انما یبعث الناس علی نیاتہم. اب ملک میں کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے، آپ کے شہر میں ہو رہا ہے، بہت سے لوگ وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، کوئی بھی انسان اس کی زد میں آ جاتا ہے. تو اب ہر ایک کو کس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا معاملہ کیا ہے. ایک عورت کو بخار تھا، وہ برا بھلا کہہ رہی تھی بخار کو، تو آپ نے اس سے کیا کہا؟ بخار کو برا بھلا نہ کہو. پھر اسے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تھوڑا شرمندہ ہوئی. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ چونکہ پریشان ہو جاتا ہے، اس پریشانی میں اس کے منہ سے اوٹ پٹانگ باتیں نکلنے لگتی ہیں، وہ اللہ کو، بندوں کو بلیم کرنے لگتا ہے. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی بیماری کو برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کرے انسان؟ صبر کرے، علاج کرے، اللہ سے مدد مانگے، دعا کرے، صدقہ خیرات کرے. ٹھیک ہے نا؟ حفاظتی تدابیر اختیار کرے، احتیاطی تدابیر اختیار کرے، نہ کہ صرف باتیں کر کے اور غصہ کر کے اور گالی گلوچ کر کے وہ بھی برا وہ بھی. اس سے کیا ہوگا؟ اسی لیے پہلی بات فرمائی وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے
حد درجے کی بھی کہ کوئی ان کے ہاتھ سے نکل جائے, چلا جائے, کوئی فوت ہو جائے اس بیماری میں, تب بھی کہتے ہیں یہ چلا گیا ہم بھی جانے والے. یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تھوڑی سب نے جانا ہے, وہ پہلے ہم بعد میں. قبرستان کے پاس سے گزرنے کی دعا میں کیا آتا ہے؟ تم پہلے جا چکے, ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں ہم بھی, یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. اصل چیز ہے کسی بھی تکلیف اور آزمائش کے وقت ہماری سوچ, ہماری تھنکنگ, ہمارا نظریہ, ہمارا خیال, ہمارا گمان, پھر ہمارا عمل, ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا؟ ہاں ہمارا بول, یعنی گمان کے علاوہ بولتے کیا ہیں, ہم کہتے کیا ہیں. پھر کیا ہوا؟ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. تم چاہے کوئی بھی نشانی لے آؤ کہ جس سے تم ہمیں مسحور کرو, ہم نہیں ماننے کے. تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, اب ان پہ عذاب آ گیا طوفان کا, والجراد ٹڈیاں, والقمل جوئیں, والضفادع مینڈک, والدم خون, آیات مفصلات کھلی کھلی نشانیاں. فاستکبروا, پھر بھی تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ مجرم لوگ تھے. اصل کیا میٹر کرتا ہے؟ رویہ. اللہ نے امتحان, اس کو امتحان کہیں, آزمائش کہیں, عذاب کہیں, کچھ بھی کہیں, کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ لعلہم یتضرعون, وہ عاجزی زاری اختیار کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, معافی مانگیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا, مان کے نہ دیا اور اپنی اصلاح نہ کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اصل مصیبت کیا ہے؟ بخار نہیں, اصل مصیبت ہمارا رویہ ہے. بخار تو آ کے چلا جائے گا, وائرس آتا ہے چلا جاتا ہے, کبھی فلو پھیل جاتا ہے, کبھی سب کسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی کسی طرح. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو بیمار ہیں ان کا بھی امتحان ہے, اور جو نہیں ہے ان کا بھی امتحان ہے. کرتے کیا ہو. ٹھیک ہے, کرنے کے کام چند ٹپس آپ کو بتا دیتی ہوں احادیث کی روشنی میں, صرف ڈینگو وائرس کے لیے نہیں, اوور آل. ٹھیک. عن جابر بن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول غط الاناء واوق السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وقاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. یہ ہمارے دین نے تعلیم دی ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برتن ڈھانپ دو, مشک بند کر دو. مشک بند کر دو یعنی پانی کے جو ٹینک وغیرہ ہیں ان کو بند کر دو, اس لیے کہ ہر سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے, پھر وہ وبا جو برتن کھلا پاتی ہے یا مشک کھلی پاتی نہیں, پانی کی, اس میں سما جاتی, اس میں گھس جاتی. مچھر غریب کیا کرے گا, وہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا. قصور کس کا؟ ہمارا, ہم نے پڑھا ہی نہیں دین. وہ تو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ برتن ڈھانک کے سویا کرو, رات کو سب برتن کیا کرو, ڈھک دو. پانی ڈال کے رکھا ہے تو ننگا مت رکھو, اس کو ڈھک دو, چاہے کسی ٹیشو پیپر سے ہی ڈھک دو, چاہے کسی برتن سے ڈھک دو. کوئی بھی چیز, پانی کا ٹینک کھلا رکھنے کا کوئی جواز ہے ہمارے دین میں؟ قطعاً نہیں ہے. حالانکہ مشک جو ہوتی ہے اس کا تو منہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, اس کو بھی بند کر کے رکھو. کیا سمجھ آئے؟ پیچھے سے کوئی بتایا مجھے کیا کرنا چاہیے. رات کو, ایون دن کو بھی کیا کریں, چیزیں برتن ڈھانپ کے رکھیں. لیکن خصوصاً رات کا ذکر ہے کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے سال میں, ایوری ایئر, اٹس این اینوئل وائرس جو نازل ہوتا ہے, اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں گھس جاتا ہے. پھر بندہ اس میں سے پانی پی لیتا ہے, پھر اس میں سے نہا لیتا ہے, دیٹ از کنٹامینیٹڈ واٹر. اب سائنس تو اس کی کوئی توجہ نہیں کر سکتی بعض اوقات, لیکن اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے
تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہ مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی. پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی. ارض الوبا تھی. جب صحابہ وہاں پر گئے تو بیمار پڑ گئے, ایک ایک کو بخار. اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس اب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اور بھی صحابہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جحفہ کی طرف لے جا, یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف, وہاں چلا جائے, یہاں نہ ہو. تو اس کے بعد مدینہ وباؤں سے خالی ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ملک میں ایک وائرس پھیلتا ہے, وہاں سے لوگ سفر کرتے ہیں, دوسری طرف چلا جاتا ہے. وہ نہ بھی سفر کرے تو جو مکھیاں مچھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ سفر کر کے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اس زمین سے کچھ نکل آتا ہے, آسمان سے کچھ اتر آتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اجتماعی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس وبا کو تو یہاں سے نکال دے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے ڈینگی کا وائرس ہے, ایک سال آتا ہے, اگر اس کا علاج نہیں کیا اگلے سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا, اگلے سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا. ایک کام کی بات بتا دیجیے جو آپ کو یاد رکھیں گے کہ ہم نے کراچی کی بارش ہو یا سندھ کا سیلاب ہو یا لاہور یا اور علاقوں میں جو ڈینگی وائرس ہے, اس کے بارے میں بہت محتاط زبان استعمال کرنی ہے. کیا نہیں کہنا اور کیا کہنا ہے یہ بتا دیجیے. کوئی بتائے گا؟ جی. اللہ سے گلہ نہیں کرنا, ان لوگوں کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا, ایگزیجریٹ نہیں کرنا, ناشکر پن کے الفاظ نہیں نکالنے, بیماری کو بھی برا بلا نہیں کہنا, ان کے لیے دعا. اور ہاں یہ نہیں کہنا کہ وہ اسی قابل تھے, ضرور کچھ کیا ہوگا نا اس لیے انہی کی شامت آئی ہے. وہاں دیکھا نا کتنی قتل و غارت ہوتی, کتنی خرابیاں ہوتی ہیں, آخر یہ ہونا ہی تھا. وہ کہیں بھی ہو سکتا. خوف ہراس نہیں پھیلانا. جب ان کے بارے میں برا گمان آنے لگے, کسی کے بارے میں بھی, اگر مثلا ہو سکتا ہے آپ کے کسی رشتہ دار کو ایسی کوئی تکلیف ہو یا کوئی کسی خاص علاقے میں, تو آپ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ان پر رحم فرما, ان کی بیماری دور کر دے اور ان کے لیے اس بیماری کو ہدایت, نجات, فلاح کا ذریعہ بنا دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا صرف اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہو. کون گناہ نہیں کرتا, اور کس کو پتا کہ کون کتنی استغفار کرتا ہے, کون اپنے گناہوں پہ کتنا شرمندہ ہے. ہم تو نہیں جانتے نا, لہٰذا ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. کیا کہنا ہے, ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے لیے اس بیماری کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے, ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, ان کی اصلاح اور فلاح اور نجات کا ذریعہ بنا دے. جب کبھی بھی آپ بیمار پڑیں یا کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے. یہ تکلیف آنی ہی تھی, میرے لیے لکھی تھی. میں نے احتیاط بھی کر لی, میں نے بچنے کی دعائیں بھی پڑھ لی, سب کچھ کر لیا. اس کے باوجود وہ آ گئی. میں نے برتن بھی ڈھانک لیے, میں نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بھی پڑھ لی. پھر میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ بیمار ہے تو اس وقت بھی ایک دعا پڑھنے کو بتائی گئی ہے نا, وہ کیا ہے, الحمدللہ الذی عافانی, وہ بھی پڑھی تھی. میں نے ساری تدبیریں کی تھی, پھر کیوں بیمار ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ امتحان یا آزمائش یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل شيء حقیقة وما بلغ عبد حقیقة الایمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه. حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی. کیا مطلب اس کا؟ اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے, اس کی کور ہوتی, کور کہنے جس کے ساتھ وہ چیز بندھی بھی ہوتی ہے, یا اس کی فوٹیج ہوتی ہے, یا اس کی بنیاد ہوتی ہے, بیس ہوتی ہے, یا اس کی ایک ریالٹی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک خاص سچائی ہوتی ہے, یا جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے.
اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے. ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے ہر بندے کا, ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا مومن ہے, اس کا ایمان ہے یا نہیں, یا کتنا ہے. تو کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا, سچا ایمان نہیں پا سکتا, جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی, یعنی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی, اور جو چیز خطا ہو گئی یعنی اس کو نہیں لگی وہ اسے نہیں پہنچ سکتی تھی. یہ یقین اور یہ ایمان انسان کے اندر ایک ایسا اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے مایوسی ختم ہو جاتی, پریشانی اور ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی, اور خاص طور پر جب انسان تکلیف میں اور دوسرے آس پاس سب ٹھیک ہوں تو سوچتا ہے کہ میں ہی کیوں, مجھ پہ کیوں مشکل آ گئی. یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کو کوئی وائرس اٹیک کر گیا, باقی بچ گئے سارے, تو مجھ پہ آ کے کیوں اٹیک ہوا؟ یہ میرے لیے لکھا ہوا تھا, اور یہ اللہ کے اذن سے ہوا, اس کی مشیت سے ہوا, اس نے چاہا تو ہوا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اور اللہ کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ظلم سے نہیں چاہتا. وما اللہ یرید ظلما للعباد. اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اگر وہ کسی تک کوئی کسی تکلیف کے پہنچنے کی اذن دیتا ہے, اجازت دیتا ہے کہ ہاں پہنچ جائے, وہ اس کو لگ جائے جا کے, تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی. سم ٹائم ہمیں سمجھ آ جاتی, سم ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا, وائی می؟ بہت دفعہ کہتے ہیں نا, وائی می, میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. اس کا اصل جواب تو اللہ کے پاس ہے, اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. لیکن ہمیں کیا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم پر ظلم نہیں کرتا, وہ ہمارے حق میں 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے. اس نے اگر یہ فیصلہ میرے حق میں کیا کہ یہ بیماری مجھے لگے, تو اس میں بھی ضرور کوئی بھلائی ہے. وہ بھلائی جس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بیماریاں مانگنا شروع کر دے کیونکہ بیماری آتی ہے تو کوئی بھلائی آتی ہے اس لیے یا اللہ ایسا ہو جائے, یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عافیت کی دعا بہت پسند ہے. لیکن اگر آ گئی تو اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے. اور پھر کوئی بھی وبا جب پھیلتی ہے, وبا کیا ہوتی ہے آپ بتائیں گے؟ وبا کس کو کہتے ہیں؟ میں وبا بول رہی ہوں, ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتا نہ ہو وبا کس کو کہتے ہیں. بیماری, ایپیڈیمک ڈیزیز جو ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے, لگ جاتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو لپیٹ میں لے جسے وائرس پھیل جاتا ہے. اب اس میں ہر کوئی ڈرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ مجھ پہ نہ اٹیک ہو جائے, تو اس میں ٹھیک ہے خوف تو فطری چیز ہے, ہوگا ہی, لیکن پھر وہی بات کہ حسن ظن رکھیں کہ مومن کے لیے وبا بھی باعث رحمت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا گیا, پلیگ, تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا. طاعون کی بیماری کو کیا کہا گیا؟ عذاب. لیکن اس امت کے مسلمانوں پر اللہ نے اسے رحمت بنا دیا ہے. اب یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ, عذاب اور آزمائش اور رحمت کا؟ اس امت کے لیے اللہ نے اسی چیز کو جو پچھلی قوموں کے لیے عذاب تھی, سزا تھی, اس امت کے لیے رحمت بنا دیا. تو ایک تو اپنا یہ نظریہ درست کر لیں کہ جب کوئی وبا پھیلے, کوئی بلا آئے, کوئی مصیبت آئے, تو یہ نہ کہیں کہ یہ صرف اللہ کا عذاب ہی آ گیا. اچھا, جب ہم یہ بات بہت سپریڈ کر دیتے ہیں نا, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں لوگوں کے دل میں کیا گمان ڈال رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو اور زیادہ دور کر دیتے ہیں اللہ سے. ایسے ہی ہے نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں, راغب ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں ہوتے ہیں, نہ ادھر نہ ادھر, بس عوام کا نام جدھر لوگ جا رہے ہیں بس آنکھیں بند کر کے, جو ادھر کسی نے بلایا ادھر چل پڑے, ادھر بلایا ادھر چل پڑے, کیونکہ اپنے پاس تو حق و باطل کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ بدگمان ہوتے ہیں, شیطان کے شر, وسوسے, نجاست کی وجہ سے, یا پھر لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتوں سے, یا اپنے نفس کے شر کی وجہ سے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی. ایسے لوگوں کو جب آپ
اللہ کی رحمت اور عذاب کے بیلنس کے دیے بغیر کوئی بات سناتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی بجائے بعض اوقات الٹا اور دور چلے جاتے ہیں. اچھا تو پھر کیوں ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے اللہ؟ فلاں بھی تو ایسا اور ایسا کرتا ہے, ان کی کیوں نہیں پکڑ آ رہی, ہماری کیوں آ گئی؟ وہ آزمائش ان کے لیے اور مصیبت بن جاتی ہے اور وہ اور زیادہ دین سے دور چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ٹھیک ہے ہمیں لوگوں کو خبردار بھی کرنا ہے, انہیں بتانا ہے, سمجھانا ہے, ڈرانا بھی ہے, یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. دیکھیے ڈرانا بھی دین کا حصہ ہے جہاں ڈرانے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا دین بیلنسڈ ہے, معتدل ہے, اعتدال والا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف ڈرائیں. جو لیڈر اٹھے, جو اسکالر ہو, جو اخبار میں بیان پڑے, جو جس کی طرف سے کوئی بات آئے, جو کوئی وبا پھیلتی ہے, بلا آتی ہے, کوئی آزمائش ہے, سیلاب یا زلزلہ, تو ایک ہی بات شروع ہو جاتی کہ بس ان لوگوں پر تو اللہ کا عذاب آ گیا, دوسری کو بات ہی نہیں کہتے. تو کیا یہ حدیث آپ کو یاد رہے گی کہ طاعون جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عذاب بتایا, فرمایا اس امت کے لیے رحمت ہے. اب جو شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس شہر میں ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے صرف وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے, تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا. طاعون کی بیماری میں جو فوت ہوتا ہے صبر کر کے, صبر سے مراد کیا ہے کہ انسان واویلا نہ مچائے اور اللہ سے بدگمانی نہ کرے, علاج کرے, کوشش کرے کہ اس بیماری سے باہر آ جائے, لیکن اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کر ایکسپٹ کر رہے اور پھر وہاں رکا رہے, وہاں سے بھاگے نہیں, کیونکہ منع کیا گیا وبائی علاقے سے نکلے تاکہ دوسروں تک نہ وہ پہنچے. اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی. تو اس امت کے لیے کیا ہو گیا یہ؟ اب ایک شخص اگر ایمان رکھتا ہے, ایک مسلمان ہے, چاہے سیدھا سادہ مسلمان ہے, اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جاتا ہے یا کسی اور پیٹ کی بیماری میں, تو اس کے لیے وہ موت بھی کیا ہو گئی, ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ بن گئی. تو یہ چیزیں ایک بیمار انسان کو حوصلہ دیتی, ایک مثبت سوچ دیتی, کیونکہ بہت دفعہ ہم جسمانی طور پر تو بیمار پڑتے ہیں, ساتھ ہماری اسپرٹس بھی بہت لو ہو جاتی ہیں, ہم پھر کسی بھی چیز کو مثبت پازیٹیولی دیکھ نہیں پاتے. اس سے اور زیادہ ہمارے اندر ریزسٹنس ہی کم ہو جاتی ہے کہ ہم اس بیماری سے فائٹ کر سکیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بیمار ہونے کے بعد ان کے آس پاس دل بڑھانے والے لوگ, TLC کرنے والے لوگ ہوں, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ بیماری سے جلدی باہر نکلتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بیمار کی پھر عیادت بھی کی جائے, اس کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں, اس کو پر امید کیا جائے اور اس کو اس سے باہر نکالا جائے. ٹھیک ہے, اسی لیے عیادت کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ جو شخص صبح شام کسی کی عیادت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے بخشش کرتے ہیں. اس زمانے میں طاعون ہی زیادہ تر پھیلتا تھا, دوسری بیماریاں نسبتاً کم تھی. اب تو یہ نا کہ وائرسز میں ملٹیپلائی ہو کے جراثیم وہ سپر وائرس بن گئے ہیں اور بیماریاں بھی ایک سے ایک گریڈ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یعنی کچھ بیماریاں ایسی جو آج ہم سن رہے ہیں. اچھا, جب حج اور عمرے پہ آپ کو جانے کے اتفاق آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ وائرسز لے کے آتے ہیں اور پھر وہ وہاں ایک اور رنگ اختیار کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ پھر گھر جا کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لوگ. کوئی یہ نہیں کہتا حج کر کے مر گیا, اللہ ہے کہ جس کی موت آئی ہو تو اکا دکا گھر پہ بیٹھتا تو اس نے مرنا ہی تھا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری لگ کے انسان کو مصیبت میں ہی مبتلا کرے, اس کے لیے خیر کا بھی باعث بن جاتی. ڈر سے حج سے پرہیز نہ کرے کہ وہاں وائرسز ہوتے ہیں. ان مال اسری یسرا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پھر انسان بیمار ہو تو دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی اور اس کے لیے بھی جو بھی نازل نہیں ہوئی. جن کو بیماری لگ چکی وہ بھی دعا کریں اور جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی دعا کریں. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو. پھر ہے صدقہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. ہمارے ہاں عام طور پر صدقہ کیا جاتا ہے, لیکن کس کا؟ کالے بکرے کا.
تو شرط نہیں ہے، بنی اسرائیل کی طرح گائے کا رنگ مقرر نہیں کیا گیا، مشکل میں نہیں ڈالا گیا، جو مل جائے اس کو کرو، بکرا کرو، بکری کرو، کچھ بھی کرو جو میسر ہے. لیکن صدقہ جو ہے یہ علاج بتایا گیا ہے بیماریوں کا، چاہے روحانی بیماریاں ہوں، چاہے ڈپریشن ہو، چاہے دل کی پریشانی ہو، چاہے کوئی جسمانی مرض ہو. تو اس نیت سے صدقہ کرنا کہ اس سے بیماری دور ہو جائے درست ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے سر پہ 100 روپیہ گما کے کسی فقیر کی مٹھی میں دے، وہ سر پہ وارتے ہیں نا، یہ من گھڑت باتیں. تو خاموشی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایون ڈیبٹ کارڈ سے آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 بار پڑھ لی، اسے صبح تک اچانک مصیبت نہیں آئے گی. اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. اس لیے دن کے دونوں کناروں پر یا رات کے دونوں کناروں پر کیا کریں، 3 بار یہ دعا پڑھتے رہیں. حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اللہ سے عافیت کا سوال کریں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا صبح شام کی دعاؤں میں و ایاک نستعین میں لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر لیجیے. صبح شام ایک دفعہ پڑھیے تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے آپ حفاظت میں رہیں گے.